أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ نبوت و رسالت میں بآواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس منبر نور پر آفتاب و ماہتاب کی شکل میں یہ نورانی چہرے جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ سید انتخاب عالم صلی اللہ جعفر المدانی، ان کے خلف اکبر اور خلف اوسط، خلف اصغر اور خلف اوسط، یعنی کہ ان کے شہزادے چھوٹے سکے جو ہیں اور ان کے شہزادے جو مجلے ہیں، یہ دونوں تشریف فرما ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا سید تاجدار حسین صاحب صلی اللہ مدرسہ نورانی وہ تشریف فرما ہے۔ ان تمام سادات کرام کے رخ زیبا کی آپ زیارت کرتے رہے اور بمشکل تمام چند منٹ میں آپ کے روبرو ہوں۔ بلند آواز سے بارہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت و منقبت کا سلسلہ کافی دیر سے جاری ہے، ایک مرتبہ حاضر کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرما دے، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بھی کہہ دے، ایک بار بلند آواز سے ویسے بھی کہہ دے سبحان اللہ، اتنی خاموشی سے بار نہ بیٹھے بلکہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، ارے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، اور یہ بتا رہی ہے خوشبوئیں، یہ بتا رہی ہے خوشبوئیں، ارے مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، اور جبرائیل بھی ہے غم بخت، جبرائیل بھی ہے غم بخت، جبرائیل بھی ہے غم بخت، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، یہ بتا رہی ہے خوشبوئیں، یہ بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے۔ علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، فدائے ہزار جان گرانی فدائے نام علی، اور مولائے کائنات کے حوالے سے اگر بات کی جائے
تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ گوشِ پیغمبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ گوشِ پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، ارے بچنا علی سے ہے، جہنم نہ جائیے۔ داماد پیغمبر جانے ولایت، شان ولایت، آنے ولایت، کانے ولایت، مخزن ولایت، منبع ولایت، جو حکمت کے جو روال ہیں، تمام چیزوں کے جو اوصاف کے جامع ہیں، وہ علی جس علی کو رسول کریم نے اپنے بستر پر سلایا، وہ علی جس علی کو دوش نبوت پر بٹھایا، یہی وہ علی ہے جس علی کے گھر کا ایک ایک بچہ جس کی حالت یہ ہے کہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تمام فرزند ہیں نسل بعد نسل قرن بعد قرن، اگر آپ سلسلہ عالیہ مداریہ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ایک بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ 242 ہجری میں پیدا ہونے والی ذات جس کو کہتے ہیں سرکار مدار پاک، جن کو کہتے ہیں قطب الاقطاب، بعض الاولاد، حامل مقام شمسیت، واصل مقام محبوبیت، سرکار سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کی وہ ذات والا صفات ہے جو 242 ہجری میں تشریف لاتے ہیں، 242 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ہندوستان میں آج بہت سارے سلاسل ملیں گے، کوئی قادری ہے، کوئی نوری ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی برکاتی ہے، کوئی اشرفی ہے، کوئی مجاز کیا ہے، آپ دیکھتے چلے تمام نسبتوں کا جواب جب تک جائیں گے، جب ان کی بنیاد میں دیکھیں گے تو اس بنیاد میں آپ کو ایک نام نظر آئے گا کہ اگر کوئی قادری ہے تو اس سے پہلے وہ مداری ہے، پہلے وہ مداری ہے، اگر کوئی نوری ہے تو اس سے پہلے وہ مداری ہے، اگر کوئی چشتی ہے تو اس سے پہلے وہ مداری ہے، اگر دیکھی دنیا کے جتنے بھی سلاسل حقہ ہیں ان تمام سلاسل میں اگر کڑ کھودیں گے تو آپ کو اگر کوئی سلسلہ ملے گا تو سلسلے عالیہ مداریہ۔ عظیم مرتبہ ذی وقار کا دامن، عظیم مرتبہ ذی وقار کا دامن، نصیب ہے با اختیار کا دامن، اور ہمیں حوادث دوران ستا نہیں سکتے، ہمیں حوادث دوران ستا نہیں سکتے، ہمارے سر پہ ہے قطب المدار کا دامن۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے نبی، اے میرے پیارے محبوب، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی تم کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، میں تم سے کوئی تبلیغ رسالت کے بدلے کوئی تم سے مواخذہ نہیں چاہتا، میں تم سے مال و دولت نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہی وہ محبت ہے جو جان ایمان ہے، یہی وہ محبت ہے جو جان ایمان ہے، یہی وہ محبت ہے جو روح ایمان ہے۔ اگر یہ محبت دل میں نہیں ہے تو یاد رکھیں نمازیں آپ لاکھ پڑھ لیں، روزے آپ لاکھ پڑھ لیں، آپ دنیا کے تمام چیزوں کو انجام دے لیں، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ اس میں کامیابی مل جائے، اس میں کامرانی مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ معرفت کی منزل پر فائز ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی سرخرو رہیں، آخرت میں بھی سرخرو رہیں، اگر یہ سرخروئی آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، اور وابستہ ہونا ہوگا۔ آج کے ماحول کے حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں، فاضل بریلوی حضرت
حضرت مولانا احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، ارے تیری وہ نور ہے تو نسل بعد نسل۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ اور پریشانی تو اس بات کی ہے کہ آج کل نہ جانے کیسے کیسے مولوی اسٹیج پر آ گئے ہیں، ظاہر تو آپ کو یہ لگے گا کہ بہت ہی علم و فضل کے آفتاب ہیں، یہ نہ جانے کیا کیا ہیں، وہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، نہ جانے کتنے القابات لے کے بیٹھے ہیں، لیکن جب اسٹیج پر آتے ہیں کبھی کبھی بوکھلا جاتے ہیں، اور ان کی بوکھلاہٹ کا حال یہ ہے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ارے علی کا ذکر اگر یہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پر رافضیت پھیل جاتی ہے، وہاں پر شیعت پھیل جاتی ہے۔ میرے دوستوں ذرا پر آتے چلو، یہ علی کا ذکر کرنے کو کس نے کہا تھا؟ کسی مولانا صاحب نے کہا تھا؟ کسی مفتی صاحب نے کہا تھا؟ نہیں نہیں میرے دوستوں، حضرت رسول کریم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم مومن اور منافق کے بیچ میں اگر ہم فرق جاننا چاہیں کہ ان دونوں کے درمیان کون مومن ہے اور منافق ہے ہم کیسے جانیں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے علی کا ذکر کر دو، جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ لو وہ مومن ہے، جس کا چہرہ بگڑ جائے سمجھ لو وہ منافق ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ جو پیمانہ میرے سبحان اللہ، جو پیمانہ میرے رسول نے دیا ہے اس پیمانے کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، مولوی صاحب نے اپنے خود کا پیمانہ بنا لیا ہے، یہ میرا پیمانہ ہے، اس پر چلو، اگر اس پر نہیں چلو گے تو تم سنی نہیں رہو گے، ارے سنی تو بہت دور کی بات، مسلمان میں نہیں رہو گے، لیکن یاد رکھے میرے ایمان کی گواہی، ارے تم کیا دو گے؟ میرے ایمان کی سند مجھے تم سے نہیں چاہیے، مجھے تم سے ایمان کی سند نہیں چاہیے، اس لیے کہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے جو پیمانہ مجھے دے دیا ہے صبح قیامت میں وہی پیمانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت پنجتن، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، نعرہ تکبیر، دبدار دبدار دبدار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری بات میں بتاتا چلوں کہ آج ہم نے اپنے بزرگوں کو تقسیم کر دیا ہے، یہ فلاں کے پیر ہیں، یہ فلاں کے پیر ہیں، یہ ان کے مرید ہیں، دونوں آپ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بڑا عجیب سا حال ہو چکا ہے، لوگ طرح طرح کے معاملات بالکل پھیلا چکے ہیں معاشرے میں، یہ فلاں صاحب کے مرید ہیں، یہ فلاں کے پیر ہیں، یہ فلاں کے پیر ہیں، بزرگوں کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے، یہ بزرگ ہمارے ہیں۔ اگر اس کو میں بڑی دلیری کے ساتھ اگر میں آپ سے کروں تو ایک بات کہتا چلوں گا کہ جس طرح سے 360 بت خانہ کعبہ کے اندر نصب کیے گئے تھے، ہر قبیلے کا ایک بت تھا، ان کے قبیلے کا یہ بت تھا، ان کے قبیلے کا یہ بت ہے، ان کے قبیلے کا یہ بت ہے، جب وہ قبیلے والے آتے تھے تو فلاں بت سے مدد طلب کرتے تھے، جب فلاں قبیلے کے آتے تھے تو ان سے مدد طلب کرتے تھے، فلاں قبیلے کے آتے تھے تو ان کے لیے اسے آپ دلیل نہ بنائیں، میں تمثیل پیش کر رہا ہوں۔ آج ہم نے بھی وہی کام انجام دیا ہے، ہم نے ایک پیر کو بنا لیا ہے، یہ پیر ہمارا ہے، دوسرا پیر کون ہے؟ وہ ہمارا دشمن ہے، اگر اس کی محفل ہوگی ہم اس میں نہیں ہیں۔ ارے یہ تو پیروں کا معاملہ ہے، ایک کسی ادنا سے مومن کے بارے میں اگر تم نے ذرا سی بھی حسد رکھی
रखी है, जलन रखी है, तो सारे अमाल तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे और तुम्हें जहन्नम में ढकेल देगा। इसलिए अपने ईमान की इस्लाह करो। ये पीर भी हमारे हैं, वो पीर भी हमारे हैं। हाँ ये है तरीक़त, ये सिखाती जरूर है कि आप अपने पीर को सबसे बुलंद माने, इसलिए कि अगर कुछ चाहिए तो इस दरबार में अपने सर को झुकाना ही। बड़े करीब से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। सुभान अल्लाह।